خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی بھروسے کی کہانی ہے، خود پر یقین کی کہانی ہے۔ اس بچے کی کہانی ہے جو غریب تھا، کم پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے خود پر بھروسہ تھا اور اسی بھروسے کی وجہ سے وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا گیا۔ وہ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی فیملی بہت غریب تھی۔ وہ سب لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ غربت کی وجہ سے 9 سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دکان پر نوکری شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دکان پہنچ جاتا، دکان کی صفائی کرتا اور دکان کے کاموں میں اپنے مالک کا ہاتھ بٹاتا۔ کچھ سال ایسے ہی گزر گئے۔ پھر قدرت نے اسے ایک اور راستہ دکھایا۔ 15 سال کی عمر میں اسے بجلی بنانے والی کمپنی اوساکا الیکٹرک کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہاں پر بلب ساکٹ بنانے میں اسے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ دن کو وہ فیکٹری میں کام کرتا اور رات کو مختلف تجربات کرتا رہتا، ساکٹس کے بارے میں پڑھتا رہتا۔ آخر ایک دن وہ اپنی محنت اور دلچسپی کی وجہ سے امپرووڈ الیکٹریکل ساکٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے مالک کو جا کر اپنا کام دکھایا، لیکن اس کے مالک نے اسے ساکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ مارکیٹ میں نہیں چلے گا، لیکن اس لڑکے کو اپنے کام پر اعتماد تھا، اسے بھروسہ تھا کہ یہ الیکٹرک ساکٹ مارکیٹ میں ضرور چلے گا۔ اس اعتماد کی وجہ سے اس نے اپنے طور پر ہی ساکٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی، لیکن کسی نے بھی نہ ہی اس کی مدد کی اور نہ ہی حوصلہ افزائی کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھی بھلی جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنا بے وقوفی ہوگی، اور وہ بھی ایسی ساکٹ کے لیے جس کو اس کا مالک پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا ہے۔ نہ ہی تم پڑھے لکھے ہو، نہ ہی تمہارے پاس کام کرنے کا تجربہ ہے اور نہ ہی پیسے ہیں، اس لیے تم اس چکر میں نہ پڑو۔ لیکن اس لڑکے کو خود پر یقین تھا، اس کے اندر ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ وہ اپنا کوئی کام کرے۔ جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس نے اپنی جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا۔ وہ، اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے گھر میں ساکٹس بناتے اور انہیں مختلف دکانوں پر جا کر سیل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کسی دکاندار نے بھی ان کی تیار کردہ ساکٹ میں دلچسپی نہ دکھائی۔ انہیں کوئی آرڈر نہ ملا۔ کام کے آغاز پر ہی اتنی ناکامیوں نے ان کی ہمت کو توڑ دیا، لیکن انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ حیشوں کے سفر ایسا کہ ایک عرصے سے یاروں منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ خرچہ چلانے کے لیے انہیں اپنے گھر کا سامان تک بیچنا پڑا، لوگوں سے ادھار مانگنا پڑا، لیکن وہ کوشش کرتا رہا۔ ہر دن وہ ساکٹس کو بیچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر دن اسے ناکامی ہی ملتی رہی۔ ان حالات میں کئی دفعہ اسے سوچ آئی کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے۔ جو گزاری نہ جا سکی ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن اس کا یقین، اس کا بھروسہ اسے کچھ دن اور کوشش کرنے کا حوصلہ دیتا، اور وہ اگلی صبح وہ پھر سے سڑکوں پر نکل جاتا، دکانوں کے چکر لگاتا کہ شاید اسے کوئی آرڈر مل جائے، لیکن ہر بار ناکامی ہی اس کے حصے میں آتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا اور نہ ہی کوئی دوست اسے قرض دینے پر تیار تھا۔ ایسے حالات میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کو بھول جائے اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے۔ پھول یوں ہی چمن میں کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک معجزہ ہوا اور اسے بہت بڑا آرڈر مل گیا، 1000 پیسز کا، اور پھر اس کے بعد اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ دوستو، آج اس لڑکے کی کمپنی کے 2,80,000 امپلائر ہیں۔ اس کی اینول سیل 70 بلین۔
اور اس کی کمپنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ سارا کچھ اس آدمی نے کر دکھایا جو نہ تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی خاص بڑی سپورٹ تھی۔ اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھا اس کا اپنی ذات پر اعتماد، کچھ کر دکھانے کی لگن۔ اس لڑکے کا نام کونسکی تھا، اور جو کمپنی اس نے چھوٹے سے گھر میں شروع کی تھی اب وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اس کا نام ہے پیناسونک۔ زندگی کی بھی یہی ریت ہے، ہار کے بعد ہی جیت ہے۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، پر ملاحوں کے چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یقین میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ کامیابی اس بات پر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ کامیابی صرف خود پر یقین کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو بھی کامیابی کی خواہش ہے تو بس خود پر یقین رکھیں، چاہے کوئی آپ پر یقین نہ کرے، اور کوشش کرنا نہ چھوڑو، خاص کر جب دوسرے آپ کو ساتھ چھوڑ دیں۔ دوستو، قدرت آپ کو آزماتی ہے، آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو آزماتی ہے، اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہ ناکامیوں کے باوجود ہمت نہیں ہارتے۔ قدرت ان کی مدد ضرور کرتی ہے، ان کی زندگی میں موجزے ضرور ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور زندگی میں ہر روز نیا سیکھو، نیا سوچو اور نیا کرو، لرن کرو۔ جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے۔ حاصل انہیں ہوتی ہے منزل جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے۔